زمانہ آج بھی قرآن سے پیش پائے گا، چھٹیں گی ظلمت سب کو سورج جگمگائے گا۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے جلسے میں تمام بچے کو حصہ لینے والوں کو ایک ایک کور دیا گیا، اور اسی طرح جو لڑکیاں پردے میں ہیں ان کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے تو وہ ہے جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت میں زندگی پائی۔ اس سے میری مراد تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب بلا تاخیر کے آپ کی بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ریحان بشیر قریشی کو کہ وہ آئے اور نظم سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تار آتی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تار آتی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا جس کو اپنے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا جس کو اپنے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا درجہ قلبی تار آتی ہے۔ اب کرنا تھے باغ کا نغمہ قلبی تار آتی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تار آتی ہے۔ اور کسی جان کو کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جان کو کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے۔ ہم پر ان کے فضل کا سایہ قلبی تار آتی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تار آتی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تار آتی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ایک ایک تصویر تمنا قلبی تار آتی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تار آتی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تار آتی ہے۔ ماشاء اللہ، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت ہے، یہی آرزو ہے۔ سامعین کرام، دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، سورج اور ستارہ، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا ایک مقدس اور عظیم کلام ہے۔ اس پر تلاوت کے لیے، اس پر تقریر کے لیے میں آخر میں دعوت دیتا ہوں بنت نفیس راجپوت کو کہ وہ آئے اور پردے میں تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے جنہوں نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کی. خدا اور بندوں کے درمیان رشتے کو مضبوط کیا، ان کو زندگی کے اصول جوابی سکھائے جو مرنے کے بعد پیش آنے والے موڑ سے آئے گا. کیا ہر ایک نبی کا جو وقت تھا ایسا وقت پر وہ چلا گیا، پھر دوسرے نبی آئے اور وہ بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی شرط یہ رہی ہے کہ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، اسی طرح بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں بھی ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو دی گئی. بڑی بڑی کتابوں میں 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. مگر جس طرح انبیاء علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح ان کی کتابیں دی سوائے قرآن کریم کے، کیونکہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم صحیح سلامت اتارا گیا تھا، اسی طرح بغیر حرف، نقطے، سوچے کے بغیر ہم سب کے سامنے موجود ہے. یہ قرآن کا عظیم و شان معجزہ ہے. مگر یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور سستی ہے کہ ہمیں جس طرح قرآن کریم کو کس مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تھا اس طرح نہیں پکڑا. اس کا مطلب ہم قرآن کریم کی طرف سے غفلت اور سستی سے کام لے رہے ہیں. مختلف امراض کے علاج کے لیے قرآنی آیتوں کے تعویذ بنا کر گلے میں پہنتے ہیں، دھو دھو کر پیتے ہیں. جنات اور بھوت پریت بھگانے کے لیے قرآنی آیتوں کو پڑھتے ہیں. تنازعات کی صورت کو اس پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر پھونکتے ہیں. مولانا ماہر القادری نے سوز موز انداز میں مسلمانوں کے اس رویے کا شکوہ کیا ہے. ان کی مشہور نظم قرآن کی فریاد ہے. ان کی مشہور نظم قرآن کی یاد کے چاند اس عرض سماعت فرمائے. تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں. جزدان و حدید و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر اس طرح کی بارش ہوتی ہے. خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا اور مینا کو کچھ بل سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. خود جب بس لینے کے لیے تقدار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت ہوتی ہے، پھر ہاتھوں اٹھایا جاتا ہوں. بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزانہ اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں اس کا خوشی سے اہتمام کرتے ہیں. حافظ کرام جب قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. بہت سے مسلمان اپنی تراویح نفل نمازوں میں اور نمازوں سے زیادہ تر وقت قرآن پڑھنے میں گزارتے ہیں. تو صحابہ کرام کے دور میں قرآن پڑھنے، سننے اور سنانے کا کثرت سے ماحول تھا. وہ اپنی تراویح نفل نمازوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے. وہ قرآن کا غور و فکر کرتے تھے. وہ روزانہ آیت عذاب پڑھا کرتے تھے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور پناہ مانگتے تھے. ہم بھی انہی کے نام ہو رہے ہیں، مگر ہم ان کی سیرتوں اور کرداروں سے بہت دور ہیں. اس لیے ہم ڈر ڈر کر ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں. آج سے ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کریم کو سینوں سے لگا کر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اس جلسے کے پروگرام کے لیے صلاح الدین بھائی انصاری کی طرف سے 3000 روپے، نفیس بھائی راجپوت کی طرف سے 2000 روپے، نیاز بھائی کی طرف سے 2000 روپے، منور بھائی قریشی کی طرف سے 500 روپے، رستم بھائی میواتی کی طرف سے 500 روپے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاضرین، ہمیں دنیا کی کچھ معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آئے. اسی پر میں دعوت دیتا ہوں عائشہ بنت وسیم قندل کو اور عائشہ بنت رضوان کو کہ وہ آئے اور دینی معلومات بتائیں. جس زمانے پر دنیا فخر کرتی تھی، اب وہ زمانہ بھول گئی. گیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنی کہانی بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو جس نے پیدا کیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم تو کون کھلاتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا دین کیا ہے،
ہمارا دین اسلام ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ ہمارے نبی کی وفات کہاں ہوئی؟ ہمارے نبی کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں رکھی ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور ہر وقت مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اپنی عاجزی و انکساری کا استحضار رہے، اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرب میں ترقی ہو۔ اسی پر میں دعوت دیتا ہوں ارحان عرفان گلیارہ کو، وہ آئے اور مختوم دعائیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 1، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ والا برکت اللہ۔ نمبر 2، کھانا کھانے کی دعا مجھے دعا پڑھے بسم اللہ اول و آخر۔ نمبر 3، کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 4، دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ نمبر 5، دال کھانے کی دعا اللہم اسقی من اطعمنی واسقی من سقانی۔ نمبر 6، سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ نمبر 7، سفر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نمبر 8، حج میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نمبر 9، اعتکاف کی دعا بسم اللہ دخلت علیک اقبلت ونویت سنت الاعتکاف۔ نمبر 10، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک رحمتک۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی چلا ہو۔ اسی پر نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ عالم فیض عالم منصوری اور نسیم وسیم قریشی اور اسمان امثال قریشی کو، تو آئے اور نظم سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مجھ کو بھی بلا لے تو حج پہ، میں آس لگائے بیٹھا ہوں، آنکھوں میں بسا کر کعبے کو میں خواب سجائے بیٹھا ہوں۔ جانے نہ کوئی کیا دل میں ہے، بس تو ہی میرا واقف اللہ۔ برسوں کی تڑپ ہے اے مولا، ایک بار بلا لے یا اللہ، ایک بار بلا لے یا اللہ۔ ایک نظر کرم کے ساتھ پر برسوں کو بھلائے بیٹھا ہوں۔ مولا 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 مولا، سر پہ حضوری میری بھی، میرا بھی ادا ہو طواف حرم،
مدت سے بھی پیاسا ہے مولا، مجھ کو بھی میسر ہو زمزم، مجھ کو بھی میسر ہو زمزم۔ ایک شوق زیارت اس دل میں ہر بار جگائے بیٹھا ہوں، مجھ کو بھی بلا لے تو حج پہ، میں آس لگائے بیٹھا ہوں، آنکھوں میں بسا کر کعبے کو میں خواب سجائے بیٹھا ہوں۔ کچھ رنگ نسل میں فرق نہیں، بس لپٹے ہوئے ایک چادر میں، چاہوں کو فقیری سکھلائے ہر شخص بھکاری اس گھر میں، ہر شخص بھکاری اس گھر میں۔ کیا خوب نظارہ ہے واللہ، آنکھوں میں سمائے بیٹھا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ رم جم کی برستی بارش ہو اور سامنے ہو وہ کعبہ تیرا، ہونٹوں پہ گزاری مدح تیری، کچھ ہوش نہ ہو مجھ کو بھی میرا، کچھ ہوش نہ ہو مجھ کو بھی میرا، منظور دعا ہو طیب کی، ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھا ہوں۔ مولا 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 مولا۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے جلسے میں تمام حصہ لینے والے بچوں کے لیے 1000 روپے موصول ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ توحید و عظیم پیغام ہے جس کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو گیر کے در سے ہٹا کر ایک خدا کے ساتھ جھکائے۔ اسی پر میں دعوت دیتا ہوں آیت بنت افضل کو، وہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا۔ میرا اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں سلاتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے۔ میرا اللہ بیماری دیتا ہے، بیماری دور کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ میرا اللہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرا اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ میرا اللہ پتھر کے اندر گڑوں کو کھانا دیتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں موت دینے کے بعد واپس زندہ کرے گا۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ ہم اللہ ہی کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ ہم اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ جو میرے اللہ سے مانگتا ہے میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب میرے نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے اللہ کے بعد اب اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ میرے نبی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جلسے میں آنے والے مہمان اللہ تعالیٰ میں پیارے اللہ کی اور پیارے نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ ماشاء اللہ۔ سامعین کرام، سرزمین فلسطین قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کی کثرت بعثت کی بنا پر سرزمین انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک مدت تک
بحکم الہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ یہودی غاصب قوم پچھلے 70 سالوں سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہی۔ اپنی ہی قوم کے علماء و صلحاء کا خون بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پیشہ رہا ہے، اور آج یہ فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسی پر تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایاز ابن سعید کھانچی کو کہ وہ اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ تپتے تھے نبی سارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ راہ تپتے تھے نبی سارے میرے آقا کی، راہ تپتے تھے نبی سارے میرے آقا کی، ہم نے مانا ہے اقصی تیری شہرت ہے بہت۔ لفظ سبحان سے آغاز ہے جس آیت کا رب کے قرآن میں اقصی تیری شہرت ہے۔ حاضرین کرام، میرے معزز و مکرم مہمانان اعزاز اور بزرگوں، آج فلسطین کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، ہر طرف معصوم بچوں کی لاشیں ہیں۔ کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا جو کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پاپ لگاتا تھا جو کشتیاں، بچہ ملا ہے آج موت کے ساحل میں، کل جو پانیوں میں بناتا تھا کشتیاں۔ وہ بچے کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی رہی، مگر اس کے گھر، اس کے اسکول اور اس کے خاندان کے ساتھ اس کے سپنے بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ چھوڑیے، میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گا، یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے۔ بچے لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دس دس کر بھاری تھا، بیت المقدس کی دیوار پکار رہی ہے، دیکھو مجھے بچانے کیا کوئی ایوبی نہیں آ رہا۔ آواز آتی ہے، اسلام امن کا سبق دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا سبق دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا، 57 ملک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ حیرت کا تنازع اٹھ چکا ہے۔ اب کوئی پکار صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، کہ ایوبی اٹھ قبر سے اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ آج کل کے انسٹاگرام پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے قربانیاں کیا ہوتی ہیں۔ عزم ایوبی کا، طارق کا جگر یاد کرو، حوصلہ قاسم و جنگی کا ہنر یاد کرو، ولولائے فاتح خیبر کا یاد کرو، کفر قدموں میں تھا عبد الزیر و زبر یاد کرو۔ حاضرین کرام، یہ سرزمین فلسطین حاضرین کرام، یہ سرزمین دینی اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء آئے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی ہے۔ یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والا زمین فرمایا ہے۔ یہ سرزمین فلسطین انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ یہ سرزمین فلسطین مسلمانوں کے لیے ولایت مقدس ہے۔ پیارے اجزا کے پیارے سبھی آئے تھے یہاں، رب کے نبیوں سے اے اقصی تیری نسبت ہے بہت، ہمیں محبوب ہے اقصی فلسطین سرا، یہ اعلان ہے میرا اے فلسطین تجھ سے محبت ہے بہت۔ ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا اے اقصی، ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا اے اقصی، سوالات نبیوں کی لاڈلی ہے تو۔ محترم حاضرین کرام، لیکن افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک قدم اپنا قبضہ جمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک فلسطینیوں کے لیے نعرے لگائے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کر دیا؟ کیا اسرائیلی کمپنیوں کی چیزیں اب تک آپ لوگوں کے گھر میں آتی ہے؟ کیا ان کی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ آپ کا گزارا ممکن نہیں؟ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اظہار افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے، مگر پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، مگر ہر قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے۔ آپ دوسروں کو چھوڑے، آپ اپنا بتائیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم فلسطینیوں کے لیے بم اور بارود خریدی جائے، ان کی لاشیں گرائی جائے جو کل آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ کے لیے پوری زندگی روتے رہے، کس منہ سے جاؤ گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ یہ سرزمین فلسطین انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے، یہ سرزمین فلسطین مسلمانوں کے لیے رعایت ہی مقدس ہے، لیکن افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک قدم اپنا قبضہ جمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ مسلم ممالک کو سمجھنا چاہیے اور اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے
ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سرزمین فلسطین کے باشندوں کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ضمیروں کو بیدار فرمائے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے انہیں فوری توفیق عطا فرمائے. ہمیں معلوم ہے اے اقصیٰ تیرا درد کیسا ہے. مجھے جینے نہیں دیتا, مجھے سونے نہیں دیتا. میں جب شہر قدس دیکھوں وہاں کی بے بسی مجھے کئی بے لگتی ہے, کئی بےگروں جگاتی ہے. میری یہ مسجد اقصیٰ تیرے گھومنے کے نیچے یہودی کو کھڑا دیکھوں تو کلیجہ پھونک پاتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا. آ مسجد اقصیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, اللہ کو ماشاء. ظالم کا بائیکاٹ کرو, مظلوم کی بات کرو. ظالم کا بائیکاٹ کرو, مظلوم کی بات کرو. عزت سے جینا سیکھو, جبر کے دینوں کو یاد کرو. اس جلسے کے پروگرام کے لیے ساجد احمد بھائی کی طرف سے 2000 روپے, اسی طرح رئیس بھائی کی طرف سے 1000 روپے, توحید بھائی کی طرف سے 1000 روپے, عبد الاحد بھائی کی طرف سے 1000 روپے اور روشن بھائی میوات کی طرف سے 4000 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. بڑھائی جا رہی ہے لاشوں پہ لاشیں, بڑھائی جا رہی ہے لاشوں پہ لاشیں. فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے, قبروں پہ قبریں بنی جا رہی ہیں. ہمیں دنیا کی دولت نظر آ رہی ہے, مسجد اقصیٰ بلا رہی ہے, فلسطین کی جان جا رہی ہے. اسی پر نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بنت مبارک اور بنت سلیم سید کو, جو آئے اور پردے میں نعت پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری قوم کے, یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے, حکمراں بھی سنے. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے. میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے, جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں. ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے, رہنما بھی سنے. صرف سے گلا سے میری گود پہ کوئی پوچھے کیوں اتنا غمگین ہوں. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے, میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں. ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے, رہنما بھی سنے. آئے تھے ایک دن میرے گھر, آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نہ چلائے تھے. اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میرے اس سرزمین پر عمر آئے تھے. جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک, زخمی زخمی میں وہ ایک ساحل ہوں. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے, میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں. ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے, رہنما بھی سنے. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے, صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. جو ستمدار ہیں ابراہیم کی طرح, ان کی خاطر میں سامان توحید ہوں. میں فلسطین ہوں,
میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ماشاء اللہ۔ مہمان نظام، ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اسرائیلی فوجیں تک کوئی چیز نہ لگے، یہاں تک کہ صابن اور سرف وغیرہ بھی نہ لگے، اور ان کے لیے صدقہ نکالے، ان کے لیے خصوصاً دعائیں کرے۔ تعریف بھائی میواتی کی طرف سے جلسے میں حصہ لینے والوں کے لیے 1000 روپے موصول ہوئے۔ اسی طرح وسیم بھائی قریشی کی طرف سے جلسے میں حصہ لینے والوں کے لیے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں، اور سیف الدین بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما صلی اللہ۔ اسلام نے خواتین کے لیے اجر و ثواب اور خدمات و اطاعت کے مواقع رکھے ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت جس طرح صحابہ کرام نے پائی، اسی طرح صحابیات نے بھی پائی۔ بلندی اسلام کے لیے جو کارنامے مردوں نے انجام دیے، ایسے ہی عورتوں نے انجام دیے۔ جلسے کے پروگرام کے لیے اور بچوں کے انعامات کے لیے محمد بھائی کی طرف سے 10,000 روپے، شریف بھائی کی طرف سے 10,000 روپے، یونس بھائی کی طرف سے 5,000 روپے، عرفان بھائی نیمن کی طرف سے 5,000 روپے، عرفان بھائی کاندھر کی طرف سے 2,000 روپے، رونق بھائی کی طرف سے 5,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما صلی اللہ۔ سامعین کرام، اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت ایسے دور میں نظر آتی تھی جہاں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ایسی پستی سے اٹھا کر ثریا پر پہنچا دیا۔ اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے جس نے عورتوں کے امن اور حقوق کی حفاظت کی، اور اسی پر میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں بنت بشرا قریشی کو اور بنت عرفان کاندھل اور بنت صلاح الدین انصاری کو کہ وہ آئے اور پردے میں اپنی نظم پیش کرے۔ بیٹیاں عزت بھی ہے، بیٹیاں عظمت بھی ہے، بیٹیاں الفت بھی ہے، بیٹیاں راحت بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، سورت خولا بھی ہے، سیرت خنسا بھی ہے، حمیت صفیہ بھی ہے، سرت اسماء بھی ہے، تاریخ کے اوراق میں ہے رقم اپنی داستاں، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، اہل علم، اہل قلم، اہل عزم، اہل بیان، ملت اسلام کی عظمتوں کے ہمیشہ تھامے ہوئے ہیں مسعلی جانب منزل روا، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، ہم بہادر بیٹیاں، رقم کرتی ہے جہاں میں ہمتوں کے داستاں، ایمان کا جذبہ لیے بڑھتا ہوا اس کارواں، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں،
دیا، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی، ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم مومنہ ہم قانتہ، ہم راکیاں ہم ساجدہ، قرآن کہتا ہے ہمیں حافظہ اور عابدہ، قلوب میں اسلام کے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی، ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ، ہم بیٹیاں اسلام کی، ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے، دین حق کی ترجمہ۔ ماشاء اللہ۔ حاضرین، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس گھر میں اور جہاں کہیں پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ اسی پر تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ابراہیم ابن حافظ توصیف زندہ کو، کیا آیت اور تلاوت قرآن کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے مدارس کی بنیاد رکھی اور اپنے خون و جگر سے ان اداروں کی آبیاری کو آپ پاشی کی۔ انہی مدرسے کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا اور انہی اداروں نے لوگوں کو کفر و ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کر کھڑا کیا۔ اسی پر میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں سعد ابن رستم عباسی کو کہ وہ آئے اور تقریر سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، مکرم مہمانان اعظام، میں اس موقع پر مکاتب کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مکاتب اور مدارس کی اہمیت سے کون ناواقف ہے، مگر بار بار اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھ لیں۔ جی ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ جہالت و ضلالت، کفر اور شرک کے ان اندھیروں میں یہی مدارس اسلامیہ چاند کے مانند ہیں اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے جیسے ہیں۔ سامعین کرام، اگر یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آج ہمارے گھر میں بت پرستی ہوتی، ہمارے گھر میں انجیل پڑھی جاتی۔ یہی مکاتب کی محنت ہے کہ آج ہمارے گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ ہم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہے۔ ان مکاتب اور مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیں یاد رکھا جائے گا، ہمیں اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا۔ حاضرین جلسہ، جہاں جہاں مکاتب اور مدارس قائم نہیں ہو سکے وہیں پر مسلمان کلمہ، نماز اور دین کے بنیادی عقائد و اعمال سے بے خبر ہیں۔ حاضرین جلسہ، جہاں جہاں مکاتب اور مدارس قائم نہیں ہو سکے وہاں عیسائیت اور یہودیت لوٹ رہی ہے۔ جہاں جہاں تعلیم و تربیت کے روشن مینار نہیں ہے وہاں بے ایمانی اور بددینی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ حاضرین مجلس، اس وقت جو مکاتب و مدارس قائم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پہچان کرانے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ سامعین کرام، یہ مدارس و مکاتب اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، ان کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔
اس لیے ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس جلسے کے پروگرام کے لیے اور انعامات کے لیے سرفراز بھائی کی طرف سے 2100 روپے، اقبال بھائی کی طرف سے 2000 روپے، علاء الدین بھائی کی طرف سے 1100 روپے، اجمل بھائی کی طرف سے 5000 روپے، عبدالرشید بھائی کی طرف سے 2000 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مرحوم رشید بھائی جیٹوا کی طرف سے جلسے میں حصہ لینے والے بچوں کے لیے 500 روپے، اسی طرح فیروز بھائی کی طرف سے 500 روپے، رستم بھائی میواتی کی طرف سے 500 روپے، کلام بھائی کی طرف سے جلسے کے انعامات کے لیے 1000 روپے، افسر بھائی کی طرف سے 500، اسلم بھائی کی طرف سے 500، جبیر بھائی کی طرف سے 1000، عبدالرزاق بھائی کی طرف سے 500، مہتاب بھائی کی طرف سے 500، شاہنواز بھائی کی طرف سے 1000 روپے، جاوید بھائی انصاری کی طرف سے 1500، مبین بھائی کی طرف سے 1000 روپے، رشید بھائی کی طرف سے 2000 روپے، ایک صاحب الخیر کی طرف سے 7000 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، ایک صاحب الخیر کی طرف سے 500 روپے۔ اللہ قبول فرمائے۔ سامعین کرام، آج کے اس نورانی و عرفانی اصلاحی عظیم الشان اجلاس میں صدر جلسہ مفتی صدر مدرسہ ہدایت الاسلام خلیفہ مجاز شیخ المشائخ پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار احمد بخش گنگی، حضرت مفتی انعام الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اطراف سے آنے والے مختلف علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صدر جلسہ اور دیگر علماء کرام اور تمام مہمان نظام کا پھر سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس بات پر کہ آپ نے ہماری حقیقی دعوت کو قبول فرمایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر ہمارے پروگرام میں شرکت فرما کر کرم فرمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو اور اس جلسے کو قبول فرمائے۔ حاضرین جلسہ، جس شخصیت کا آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اسی شخصیت کو دعوت و بیان دی جاتی ہے اور انہی کے ہاتھوں سے کچھ بچوں کو وقت کی قلت کی بنا پر انعام دیا جائے گا۔ حضرت والا حضرت سامعین کو اپنے مواعظ سے فسانہ سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے اس مجلس میں 9 بچوں کا قرآن کریم ختم ہوا ہے اور ان کا امتحان ہوا، ان میں سے 3 پہلے نمبر والوں کو انعام دیا جائے گا۔ حمزہ سہیل قادر پہلے نمبر پر، آفتاب افتخار دوسرے نمبر پر، حمزہ ایاز سعید گانچی تیسرے نمبر پر۔ وقت کی کمی کی بنا پر دوسرے بچوں کو آئندہ کل مدرسے میں انعام دے دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کافی دیر سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
پھولوں کی طرح کھلے ہوئے بچے ان کی قرأت و نعت اور ان کی تقریر ہم اور آپ سن رہے تھے۔ بچوں کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک تھی اور بہت ہی عمدہ انداز میں پوری تیاری کے ساتھ ایک خوبصورت آواز میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ طلبہ اور طالبات اپنی محنتوں اپنی کاوشوں کو پیش کر رہے تھے۔ تقریباً تمام ہی بچے اور بچیاں اپنے اپنے پروگرام کو پیش کرنے میں بہت ہی کامیاب نظر آئے، جن سے اگر ان اساتذہ کرام کی محنت، ان کی فکریں، ان کی توجہ نظر آئی، وہیں خاص طور پر ان بچے اور بچیوں کی کامیابی میں، ان کی حوصلہ افزائی میں، ان کی آواز کی عمدگی میں، ان کے جذبات کی خوبصورتی میں ان کے والدین کے جذبات کا بڑا دخل تھا۔ یوں کہیے کہ ان بچے اور بچیوں کی کامیابی میں اگر اساتذہ کرام کا دخل ہے تو وہیں ان بچے اور بچیوں کی کامیابی میں ایک بہت بڑا دخل، ایک بہت بڑی محنت ان کی ماؤں کا شامل ہے۔ اگر ان کی ماؤں کی محنت نہ ہوتی، اگر والدین کا شوق اور جذبہ نہ ہوتا، اگر ماں کا ولولہ نہ ہوتا، اگر والد کی شفقت اور محنت نہ ہوتی، تو آج یہ طلبہ اور طالبات ہمارے آپ کے سامنے اس خوبصورت انداز میں اپنا پروگرام پیش نہ کرتے۔ لہذا اگر اس ادارے اور مکتب کے اساتذہ کرام، انتظام کرنے والے حضرات دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کے لائق ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان معصوم بچے، ان پھولوں کی طرح چھوٹے چھوٹے والدین کے جگر گوشے، ان کے والدین زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو ان اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کیا اور اپنے جذبے، اپنے حوصلے کو دکھلایا اور ان بچے اور بچیوں کو تیار کر کے ہمیشہ وقت پہ مدرسے میں بھیجا۔ اس لیے آج اگر میں کہوں کہ 100 بار یہ اساتذہ مبارکباد کے لائق ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں ہزار بار ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں۔ میری ماں بہنیں، میرے احباب، آج کے دور میں مکتب کی اہمیت، اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ باہر کا ماحول زہریلا ہے۔ جس باہر کے ماحول میں ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے کو کمزور کیا جانا یا ہمارے عقیدے کو ختم کیا جانا، ہمارا تعلق قرآن کریم سے ختم کر دینا، ہمارا ربط و تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو جائے، ہماری زندگی سے اعمال صالحہ نکل جائے، اخلاق حمیدہ کے بجائے اخلاق ذمیمہ ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم ہر طرح کی خرابیوں میں ملوث ہو جائیں، یہی باہر کا ماحول، ان تمام تر خراب ماحول سے بچانے کا، ان معصوم بچے، اس چھوٹے چھوٹے بچے کو بچانے کا واحد راستہ اگر ہے تو یہ ہمارے مکتب کی تعلیم و تربیت ہے، جہاں مکتب کی تعلیم و تربیت میں بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ قرآن، عقیدہ نبی اور عقیدہ شریعت کو یہاں پہ مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
जिनका कल्ब, जिनका जिगर, जिनका दिल एक कोरे कागज की तरह है। यहां सुबह के वक्त 2 घंटों में ये बच्चे हमारे पास आते हैं, शाम के वक्त हो या सुबह के वक्त हो, थोड़ा सबक लेकर आते हैं। ये असातिज़ा अपनी तमाम तर कोशिशों, तमाम तर जाफेशानी और तमाम तर फिक्रों के साथ इन बच्चों के सामने वो अकीदा पेश करते हैं जो अकीदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। वो अकीदा बताते हैं जो अकीदा 1,24,000 अंबिया किराम ने बताया था। वो अकीदा पेश करते हैं जो अकीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 हजरत सहाबा को पेश किया था। वही अकीदा इनको पेश करते हैं जो अकीदा सहाबा किराम ने ताबईन को बताया और ताबईन से औलिया किराम ने सीखा, कुतुब और अब्दाल ने सीखा, मुहद्दिसीन ने दूसरों को पहुंचाया। उन्हीं अकीदों की हिफाजत, उन्हीं अकीदों को इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिलों पर नक्श करने का काम यही हमारे असातिज़ा इन मकतब की चटाई पर बैठकर, इन मकतब की बोरियाओं पे बैठकर ये असातिज़ा हमारे छोटे छोटे बच्चे के कल्बो जिगर पर उन्हीं अकीदे तौहीद को, अकीदे रिसालत को, अकीदे आखिरत को ये शब्द करते हैं, नक्श करते हैं। अगर ये मकतब हमारे यहां से निकल जाए, मकतब की तालीम हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, तो याद रखिए ये मासूम बच्चे जिनको माओ ने अपने आंचल में छुपा के दूध पिलाया है, ये बच्चे जिनके सरों पर बाप ने शफकत का हाथ रखा है, उसके बावजूद ये बच्चे अगर मकतब की तालीम से महरूम रह गए और ऐसी तालीम उनको न मिल सकी तो इन बच्चों का अकीदा महफूज नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि घर के बाहर का जो जहरीला माहौल है, जहर आलूद माहौल है, जहां अल्लाह के बारे में अकीदा हमारा क्या होना चाहिए, अंबियाए किराम के बारे में हमारा अकीदा कितना बेहतर और मजबूत होना चाहिए, कुरान करीम के बारे में और आमाले सालिहा के बारे में और शरीयत के बारे में हमारा अकीदा क्या हो, ये तमाम चीजें बाहर की दुनिया में खत्म हो सकती हैं अगर इसकी हिफाजत होती है, अगर दिल में ये नक्श करता है। ये वही जगह है जिसे हमारा मकतब कहते हैं। मेरे साथियों, अगर हमारा आप चाहते हैं, माँ बहने अगर हमारा आप ये चाहते हैं, हमारी नई नस्लें, हमारी नई जनरेशन, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर उनका अकीदा महफूज रहे, कुरान से उनका रिश्ता मजबूत रहे, अल्लाह से उनका ताल्लुक मजबूत रहे, प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका रिश्ता मजबूत और कवी रहे, मोहब्बत और इश्क की दुनिया में आगे बढ़ता रहे, कुरान करीम से उसका ताल्लुक रहे, आखिरत का अकीदा उसका महफूज रहे, तो जरूरी होगा कि इन मासूम और छोटे छोटे बच्चे जो सुबह उठते ही अपने घरों से किसी और जगह तालीम के लिए जाते हैं, उससे पहले पहले ये हमारे बच्चे इन जगहों पर आए ताकि उनकी ये तमाम तर चीजें महफूज रहे। मैं मां बहनों से कहना चाहता हूं कि इन मासूम बच्चों के भविष्य को बनाने में, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल और फ्यूचर को बनाने में जहां असातिज़ा का किरदार होता है, जहां वालिद का किरदार होता है, उससे कहीं ज्यादा किसी भी बच्चे को पनपने में, किसी बच्चे के डेवलप होने में, किसी बच्चे के हाफिज कुरान बनने में, किसी बच्चे के वली और कुतुब अब्दाल बनने में, किसी बच्चे के मुफ्ती आजम होने में, किसी बच्चे के कौम के बेहतर रहबर बनने में, किसी बच्चे के खादिम कौम बनने में, किसी बच्चे के अपने मुल्क के लिए बेहतरीन इंसान बनने में अगर उस्ताद का हाथ होता है, अगर टीचर का हाथ होता है, अगर बाप की शफकत होती है, तो वहीं सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा जाफिशानी, सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर है तो वह मां की कुर्बानी हुआ करती है। बगैर मां की कुर्बानी के, बगैर मां के जज्बात के, बगैर उसके दिल की तमन्नाओं के, बगैर उसकी हिम्मत अफजाई और हौसले के घर का कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं खास तौर पर आई हुई तमाम मां बहनों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरी मां बहने, अगर आप चाहती हैं आपका लख्ते जिगर कामयाबी तक पहुंचे, आप चाहती हैं आपका नूरे नजर आसमान के चमकते सितारे की तरह बन जाए, अगर आप चाहती हैं आपके दिल का ये फूल इंसानों में महकता हुआ गुलदस्ता बन जाए, तो इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको जाफिशानी देनी पड़ेगी। दुनिया के रस्म रिवाज से बचकर, दुनिया के फैशन से बचकर, दुनिया के इसराफ और फजूल खर्ची से बचकर अपना
तमाम सरमाया, अपनी तमाम चीजों को इन बच्चों को बनाने और संवारने में आपको खर्च करने का जज्बा रखना पड़ेगा। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफर करते हुए हजारों हजार इंसानों को रुश्द और हिदायत का रास्ता दिखलाते हुए, अल्लाह से जोड़ते हुए, हजारों हजार इंसानों के दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत की बीज डालते हुए और खुदा के सामने झुकने वाला बनाते हुए अपने तवील सफर से अपने वतन लौटे। बहुत खुश थे, जबान पे हम्दो सना, जबान पे अल्लाह का शुक्र पूरे चेहरे से देखकर महसूस होता। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा खुशियों में हैं और शुक्र के जज्बात उनके चेहरों से झलकते हैं। वालदा ने पूछा, मेरे बेटे क्या बात है, इस सफर से वापसी के बाद तुम बहुत खुश नजर आते हो। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अम्मी जान, इस सफर में मैं निकला तो हजारों हजार लाखों इंसान ने गुनाहों से तौबा किया है, कुफ्र और शिर्क और निफाक से तौबा किया है, अपनी पिछली जिंदगी से तौबा तायब हुए हैं, अल्लाह के करीबी बनने का वादा किया है। उनकी आंखों में शर्मिंदगी नदामत के आंसू थे। तो ये सफर मेरा बड़ा कामयाब रहा, इस सफर की कामयाबी पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मां बहने जरा सुनिए, मां ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए अल्लाह के शुक्र अदा करने का मौका ज्यादा है। तो हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मी जान ये कैसे, सफर मैंने किया, दीन की बातें मैंने कही, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से हमने जोड़ा, नबी की उम्मत को नबी से हमने जोड़ा, उनके दिलों में इश्क व मोहब्बत की बीज हमने डाली, आप कहती हैं कि खुशी का मकाम मेरे लिए है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने क्या कहा, आज हर मां से मैं कहना चाहता हूं, आज हर बहन से कहना चाहता हूं, उनके अज़्म व इरादे को बढ़ाना चाहता हूं, उनके जज्बात को मैं उठाना चाहता हूं। आज अगर आप जलसे में आई हैं, कुरान की निस्बत पर, नबी की निस्बत पर, अल्लाह की निस्बत पर अगर आप आई हैं तो ये जज्बा, ये शौक लेकर जाइए। ख्वाजा अजमेरी की वालदा ने कहा, बेटा जरा गौर करो, अल्लाह ने तेरे अंदर, तेरी जबान में ये ताकत कहां से दी है, अल्लाह ने तेरी जबान में ये तासीर कहां से दी, ये असर कहां से आया कि जहां जाते हो, जिस जगह जाते हो, जिस बंदगाने खुदा की महफिल में पहुंचते हो, महफिल का रंग बदल जाता है, दिल बदल जाता है, निगाहें बदल जाती है, सोच बदल जाती है, फिक्र बदल जाती है। बताओ तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी जबान में, तुम्हारे बयान में ये तासीर कहां से आई है। ख्वाजा अजमेरी ने कहा, मीचान आप बताएं। तो ख्वाजा अजमेरी की वालदा ने क्या बात बताई, उन्होंने फरमाया, मां ने कहा, बेटा जब तू पेट में था, जब तू मेरे हमल में था, उस वक्त से मैंने एक इरादा किया था कि मुझे इस बच्चे को बेहतर से बेहतर इंसान बनाना है, इसके लिए हर तरह की कुर्बानी हमें देनी है, इसके लिए हर तरह मुझे मेहनत और मुजाहदा और मशक्कत और तकलीफ मुझे बर्दाश्त करनी है। चुनांचे जब तू जन्म लिया, जब तू पैदा हुआ, तो हमने ये तय किया कि अल्लाह ताला, मैं आपसे वादा करती हूँ, इरादा करती हूँ कि जब जब इसे दूध पिलाने का मौका आएगा तो मैं अपने इस लख्ते जिगर को, अपने इस नूरे नजर को, अपने दिल के इस टुकड़े को, अपने बेटे को बगैर वजू कभी दूध नहीं पिलाऊंगी। हमेशा मैंने ये तय किया कि जब जब दूध पिलाने का मौका आएगा मैं हमेशा बावजू रहूंगी। अगर बच्चे को दूध पीने की तलब हुई और दूध के खातिर कभी रोना शुरू किया तो मैं उसके रोने को देखकर पहले वजू करूंगी और वजू करके मैं दूध पिलाऊंगी। मेरे बेटे 2 साल मैंने तुझे दूध पिलाया, कभी बगैर वजू के मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया था। रात का अंधेरा होता, रात का सन्नाटा होता, बारिश की रात होती, ठंड से ठंडी रात होती और ठंडा पानी होता, फिर भी पहले मैं वजू करती और उसके बाद मैं तुझे दूध पिलाती थी। जब मैंने हमेशा तुझे पाकीज़ा
اور طہارت اور وضو کی حالت میں دودھ پلانے کا عزم ارادہ کیا، اور اسی طرح میں نے دودھ تجھے پلایا تو تیرے حلق پر، تیری زبان پر جو دودھ پہنچا ہے وہ ہمیشہ باوضو حالت میں دودھ پہنچا۔ اسی باوضو حالت کے دودھ کی یہ تاثیر ہے کہ تم جہاں جاتے ہو، جس جگہ جاتے ہو، محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، نگاہیں بدل جاتی ہے۔ ماں بہنیں ذرا غور کیجئے، ایک ماں کا جذبہ دیکھا اللہ نے تو پروردگار نے کیا مقام عطا فرمایا، ولایت کہ اعلیٰ درجے پر اللہ نے فائز کیا، لاکھوں لاکھ انسانوں کی ہدایت کا، رشد و ہدایت کا، ایمان کا، ہدایت کا ذریعہ اللہ نے انہیں بنا دیا۔ اور یاد رکھیے تقریباً 700 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا مگر چپا چپا انہیں یاد رکھتا ہے۔ انسان عقیدت اور محبت سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، کیوں؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو قطب ہوتا ہے، جو ابدال ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے تذکرے میں بھی اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتے ہیں، رشد و ہدایت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بڑے ہونے میں، ولی بننے میں، صاحب تصرف ہونے میں اللہ اللہ کس کا ہاتھ رہا؟ ماں کا ہاتھ رہا ہے۔ عقیدے کے تعلق سے ایک بات سنیے، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ماجد تھے ذرا کمزور گھرانے سے تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی جو والدہ تھی ذرا مالدار گھرانے سے تھی۔ تو جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے گھر والوں نے خواجہ نظام سے رشتہ نکاح بھیجا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے کہا کہ بیلنس برابر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بیلنس ہے، نہ مال و زر ہے، اور آپ کے پاس بہت اللہ نے دیا ہے، تو آپ کی بیٹی اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، خراب ہو جائے۔ سنیے ذرا غور سے ماں بہنیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ، ان کے والد نے کہا، کیا کہا ان کے والد نے؟ ہمارے پاس زمین و جائیداد، ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس زیورات، مگر آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو ہمیشہ کی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی، آخرت میں کام آنے والی، قبر میں نجات دلانے والی، محشر میں عزت دلانے والی دولت اللہ نے دیا ہے۔ وہ دولت آپ کے پاس علم کی دولت ہے، وہ دولت آپ کے پاس تقوی کی دولت ہے، وہ دولت آپ کے پاس پرہیزگاری کی دولت ہے، وہ دولت آپ کے گھر میں اخلاق حسنہ کی دولت ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی دولت پہ نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو اس دولت پہ نگاہ رکھتے ہیں جو دولت دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں کام آتی ہے۔ اس دولت پہ نگاہ رکھتے ہیں جو دولت صرف آپ کو کام نہیں آئے گی، آپ کے نسلوں کو دنیا میں کام آئے گی۔ ہم نے علم کو پیش نظر رکھا، ہم نے عمل کو پیش نظر رکھا، ہم نے اخلاق کو پیش نظر رکھا، ہم نے سیرت کو پیش نظر رکھا، لہٰذا یہ رشتہ ہمیں بھرپور منظور ہے، آپ بھی قبول کر لیجئے۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا رشتہ آپ کے والد ماجد سے ہو گیا۔ اللہ کی حکمت ہے، خواجہ نظام الدین کی ایک بہن ہوئی، اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، دونوں کے دونوں تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آپس میں کھیلتے تھے۔ اسی درمیان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ بیوہ ہو گئی، اور چونکہ بہت شریف تھی، عبادت گزار تھی، بااخلاق تھی، سیرت و کردار کی پیکر تھی، تو کئی جگہ سے رشتے میں آئے مگر انہیں رشتہ نہیں کیا، اور یہ طے کیا کہ مجھے انہی دو سپوتوں کو، اپنے انہی دو بچوں کو بہتر سے بہتر تربیت دینی ہے۔ چنانچہ گھر میں جو کچھ تھا وہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ نے سوچا کہ اب گزارا کیسے ہوگا، تو گزارے کے لیے محلے سے کچھ مالدار لوگ تھے جن کے پاس روئی اور کپاس ہوا کرتا تھا، تو روئی منگواتی اور اپنے گھر میں چرخے سے روئی کے دھاگے بناتی، اور ہفتے میں وہ وہاں بھجوا دیتی جن کے یہاں سے روئی منگواتی تھی۔ وہاں سے کچھ پیسے آتے تھے، لیکن پیسہ کم ہوتا تھا، گزارے کے برابر نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہفتے کی محنت پر جو پیسہ ملتا خواجہ نظام کی والدہ کو، اس سے 5 دن کا صرف اناج ہوتا تھا، 5 دن کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ تو خواجہ نظام خود فرماتے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ جب گھر کا اناج ختم ہو جاتا، گھر کا اناج ختم ہوتا تو میری والدہ مجھ سے کہتی، بیٹا
آج تو چولہا نہیں جلے گا۔ تو میں کہتا امی کیوں؟ تو میری امی کہتی بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا ماں کہتی؟ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے ملفوظ میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ماں بہنیں ذرا سنو، جن کا نام ہم عظمت کے ساتھ، عقیدت محبت کے ساتھ، ایک نور کے ارادے سے جن کا نام سنتے اور لیتے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ دیکھیے۔ کہتے ہیں ہم دونوں بھائی بہن جب سوتے، دوپہر کھیلتے، اور دوپہر میں جب کھانے کا ٹائم آتا تو ماں میں اپنی بہن سے کہتا بہن آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جب گھر جانے کا موقع آتا تو بہن کہتی بھائی آج کھانے کو مت تلاش کرنا، ہم تو اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام اللہ کے بڑے ولی ہیں، فرماتے ہیں جو 2 دن ہمارے فقر و فاقہ کے گزرتے، بغیر چولہا جلے گزرتے، فرماتے ہیں جب ہم اور ہماری بہن جب یہ کہتے کہ ہم اللہ کے مہمان، کہتے یہ کہنے میں ایسی لذت ملتی تھی، ایسا ٹیسٹ، ایسا مزہ ملتا تھا کہ کھانے میں اتنا ٹیسٹ، اتنا مزہ نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے ہماری روح میں، ہمارے قلب میں، ہمارے باطن میں، ہماری زبان پر ایک خاص قسم کی حلاوت اور مٹھاس کسی نے چھڑک دیا ہو جب ہم یہ کہتے تھے کہ آج ہم اپنے اللہ کے مہمان ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ نے فراوانی دے دی، اللہ نے خوشحالی دے دی، تو پھر ہم لوگ کبھی کبھی افسوس کرتے تھے کاش میرے گھر کا اناج ختم ہو جاتا اور 2 دن ہمارے گھر میں فقر و فاقہ رہتا، اور ہم بھائی بہن یہ کہتے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، تاکہ اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی روحانی مٹھاس ہم کو محسوس ہوتی۔ ماں بہنیں ذرا سوچو، خواجہ نظام چھوٹے ہیں، کس نے ان کے دل میں اللہ کی عظمت کو بیٹھایا ہے، عقیدہ توحید کو جمایا ہے، پیارے نبی کے تعلق کو ان کے دل میں بیٹھایا ہے؟ کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ اسی ماں کی محنت، اسی ماں کی جافشانی، اسی ماں کا جذبہ، اسی ماں کا حوصلہ، اسی ماں کا ولولہ ہے جس نے خواجہ نظام الدین کو اولیاء کے صف میں کھڑا کر دیا۔ ہزاروں ہزار اللہ کے بندے، بہت سارے بادشاہ اور نواب ان کی خدمت میں آتے اور آ کر اپنی ہدایت حاصل کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچے جو ہمارے آپ کے سامنے آج یہاں جلسے میں چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر ان بچوں کو بڑا بنانا چاہیں، ڈاکٹر بنانا چاہیں، انجینئر بنانا چاہیں، مفتی اعظم بنانا چاہیں، مفسر قرآن بنانا چاہیں، محدث بنانا چاہیں، بہترین قاری اور حافظ بنانا چاہیں، تو ماؤں کا حوصلہ اگر بلند ہوگا، جذبہ اگر بلند ہوگا، ان کی نیت اگر سچی ہوگی، تو یقیناً یہی ماں چاہے فقر و فاقہ میں ہو، چاہے غربت میں ہو، چاہے قیا کسر میں ہو، اپنے بچے کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے۔ ورنہ اگر ماں کا ہی جذبہ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، ان کا ذہن فیشن کی طرف، ان کا ذہن فضول خرچی کی طرف، ان کا ذہن ادھر ادھر جانے کی طرف، بات بات میں معمولی چیزوں میں، اسکول اور مدرسے کے ناغہ کرانے میں اگر ان کا ذہن جاتا ہو تو یاد رکھیں یہ اساتذہ اپنا پسینہ، اپنے خون کو پسینہ بہا کے گرا دیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے اپنے ہزاروں ہزار روپیہ ان بچوں پر انعام کے طور پہ خرچ کریں، اس کے باوجود اگر ماں کا جذبہ نہیں ہوگا تو کوئی بیٹا، کوئی بچہ، کوئی لخت جگر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کرام کو، میں مبارکباد دیتا ہوں اللہ کے ان بندوں کو جن کا میں نے سنا کہ کوئی 10,000، کوئی 5,000، کوئی 3,000، کوئی 5,000، اس طرح سے ان معصوم بچوں کے جذبے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ، اپنے پسینے کی کمائی ان بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں ان حضرات نے جو حوصلہ افزائی کی ہے اور بچوں کو انعام کے طور پہ جو پیسے اور ہدیے اور انعام دیا ہے، ایک بچہ بھی اگر حوصلہ لے کر حافظ قرآن بن جائے گا، سب کے دیے ہوئے پیسے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے۔ اس بنا پر اس طرح کے جلسے کو سننا اور آنا اور شریک ہونا مقصد یہی ہے کہ ہمارے قوم کے نونہال چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر، قوم کے لیے بہتر سے بہتر بچے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے جلسے کو خوب خوب قبول فرمائے، خیر کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ آپ کا یہ شہر، آپ کا یہ چھوٹا سا گاؤں اور پڑوس میں لگا ہوا جو بستی ہے، ماشاءاللہ علمی بستی ہے، علم کا ذوق ہے، علم کا شوق ہے۔ اگر ان کا ذوق اور شوق نہ ہوتا تو آپ اتنی تعداد میں نہ آئے ہوتے، خواتین نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے جلسے کو خوب خوب قبول فرمائے۔ مجھے کافی طویل جانا بھی ہے، اس لیے ہم نے بات مختصر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کرتے ہیں۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا. اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له. اللهم أنبت الحكمة في قلبي وأنطق بها لسانه یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے گناہ اب تک ہو چکے معاف فرما، اس کی بے برکتی کو دور فرما کر آئندہ گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ قوم کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، اے اللہ ان کے مستقبل کو، ان کے بھوش کو روشن اور بہتر بنا کامیاب فرما. والدین کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما کر ان کے حوصلے، ان کے جذبے، ان کے شوق کو مزید آگے بڑھا دیجئے. اے پاک پروردگار ان علماء کرام کی خدمات کو اور مدرسہ چلانے والوں کو اور ہمت افزائی کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے. جن حضرات نے یہ پروگرام کیا ہے ان کو قبول فرمائیے. اے پاک پروردگار ان معصوم بچے جنہوں نے پروگرام کو پیش کیا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اے اللہ قوم کے لیے بہتر انسان ثابت کر دیجئے. اے اللہ انہی بچوں میں سے، اسی طرح کے بچوں میں سے کوئی قاسم نانوتوی بنا تھا، رشید گنگوہی بنا تھا، شیخ الاسلام بنا تھا، ایک کریمہ کا مفتی اعظم بنا تھا. انہی معصوم بچوں میں ایسے ہی ہمارے ہونہار کو ظاہر فرما دیجئے. یا اللہ پورے عالم سے ہر قسم کے فتنے فساد کو، ظلم و زیادتی کو ختم فرما کر اے اللہ ہر قسم کے پریشانیوں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما. ملک میں بسنے والے، آسمان کے نیچے زمین پہ چلنے والے ہر قسم کے انسانوں کو عافیت و سلام کی دنیا کی عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.